بارے میں فضائل بتائے، آپ سنیں، آپ کا دل خوش ہو، اور پھر اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے بھی یہ تلاوت قرآن کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، دنیا میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو ملے گا کیا کہ جب یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ میری تلاوت کرنے والا ہے، اسے تو جنت کا لباس پہنا دے۔ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، سفارش کرے گا نا اپنے پڑھنے والے کی۔ اب رب کیا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت اسے کرامت کا جو ہے وہ لباس یعنی جنتی لباس عطا فرما دے گا، جب فرما دیا جائے گا۔ اب قرآن جو ہے نا، یہ دیکھیں کیسا اس بندے کی سفارش کر رہا ہے۔ ایک فضیلت لے لی، جنتی لباس لے لیا، اب قرآن عرض کرے گا یا اللہ تو اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوگا؟ اس کو تاج پہنایا جائے گا، کرامت کا، بزرگی کا تاج، وہاں تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن ابھی بھی رکے گا نہیں، رب کی بارگاہ پھر عرض کرے گا یا اللہ اسے جنتی لباس بھی پہنا دیا، اسے تاج بھی پہنا دیا، یا اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جائے۔ اللہ پاک راضی بھی ہو جائے گا، اور قرآن پڑھنے والے سے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں، جنت کے درجات جو ہیں یہ طے کرتا چلا جا۔ اور بندہ قرآن جو پڑھنے والا ہوگا دنیا میں، اس کو مزید کیا ملے گا کہ اس کو ہر ایک ایک آیت پر اسے مزید ایک ایک نعمت اللہ عطا فرمائے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والے کی شان۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ جب پریشان ہوتے ہیں نا دنیا میں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے انوکھے انداز کو اپنا لیتے ہیں، الٹے سیدھے باتوں کے بعد چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے بعض باتوں معاذ اللہ وہ شیطانی عملیات ہمیں دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اب یہ کیسا پیارا وظیفہ ہے ہمارے پاس کہ پریشانی آئی ہے نا، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اللہ کرے کہ ہم خود بھی ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں، ہمارے گھر میں افراد پڑھنے والے ہوں، بچے ہوں، کوئی پریشانی آئے تو گھر میں جیسے ہی آئے کہے بیٹا پریشانی آ گئی، دنیا کی مصیبت آ گئی ہے، کھول قرآن میں رب کا کلام ذرا تلاوت کرو تاکہ یہ مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اور پھر قرآن پڑھنے والے کے بارے میں آقا صاحب نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے اللہ آخرت کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ دنیا کے اندر پڑھو آخرت کی مصیبتیں دور، دنیا کے اندر سنو دنیا کی مصیبتیں دور۔ اور پھر فرمایا اس کی ایک آیت سونے کے خزانے سے بہتر ہے۔ ایک آیت سونے کے خزانے سے بہتر، ایک دکان سے بہتر نہیں کہا، ایک مارکیٹ سے بہتر نہیں کہا، ایک بازار سے بہتر نہیں کہا، سونے کے خزانے سے بہتر ہے۔ ہم اس کو سمجھے تو صحیح، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے تمام چیزوں سے افضل ہے۔ غور کریں اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کو تلاوت کرنے کی برکتیں کیا ہے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آج توجہ سے سنیے اور ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، کتنے حرف پڑھے گا؟ ایک حرف، فرمایا اس کو ایک نیکی ملے گی، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو۔ اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی پتا چلا جو الف لام میم پڑھتا ہے میرا رب اس کو بھی 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا قول نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ 10 نیکیاں ہیں نا ایک حرف پڑھنے پر، یہ تو اس بندے کے لیے ہیں جو قرآن پاک کو بغیر دیکھے بغیر وضو کے تلاوت کرے، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا چونکہ قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا جو ہے یہ درست نہیں ہے، باوضو ہو کے چھونا اس سے ثواب ملتا ہے۔ جیسے ہمارے حافظ ہوتے ہیں بعض، یا ماشاءاللہ آپ کو بھی 2 4 8 10 صورتیں سب کو یاد ہے مسلمانوں کو، تو اب اگر کوئی قرآن پاک دیکھ نہیں رہا، اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، زبانی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور جو بندہ باوضو ہو کر قرآن کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے میرا رب ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور مزید فرمایا مولا کائنات رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کی حالت میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اب ہر حرف کے بدلے میں اس کو 50 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ جیسے بیٹھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو نفلوں میں کیا قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور صورتیں پڑھتے ہیں، تو اس طرح نماز میں جو قرآن پڑھے اس کے لیے 50 نیکیاں۔ اور فرمایا جو کھڑے ہو کر نماز میں کھڑے ہو کر
बावजूद, ज़ाहिर है नमाज बावजूद पढ़ेगा, जो खड़े होकर रब के पाक कलाम की तिलावत करेगा, फरमाया हर हरफ के बदले में मेरा रब उसको 100 नेकी अता फरमाएगा। अब ये देखिए मेरी और आपकी हिर्स है ना, हम ग्राहकों को खींचने के लिए तो दुकान से बाहर आके आवाजें लगा देते हैं, खड़े होकर कस्टमर्स को डील करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बात करेंगे अच्छे तरीके से, कस्टमर को डील करेंगे, कस्टमर को दुकान में लेके आएंगे, हमें प्रॉफिट मिलेगा। जब ये पता चल रहा है कि नमाज के अंदर खड़े होकर कुरान पढ़ने से एक की बजाय 100 नेकी अल्लाह अता फरमा रहा है, तो हमारी हिर्स कैसी होनी चाहिए, हमारा ज़हन कैसा होना चाहिए। और ये पैसे का मामला नहीं, सवाब का मामला है, नेकी का मामला है। और याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी, नेकी तो एक नेकी की अहमियत हमें उस वक्त पता चलेगी जब एक नेकी कम हो गई तो अब कोई देने वाला नहीं होगा। फिर पता चलेगा यार, ज़हन में आ गया काश यार मैंने वो दुकान पर पूरा लम्हे बैठा था यार, चलो भले दुकान पर ही बैठा था, सूरत फातिहा तिलावत कर लेता, एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिल रही है, बावजूद होकर कर रहा हूँ और देखकर कर रहा हूँ 25 मिल रही है, नमाज में पढ़ रहा हूँ बैठकर 50 मिल रही है, नमाज में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ 100 मिल रही है। कितना एहसास होगा उस वक्त, लेकिन उस वक्त का एहसास जो है वो फिर हमें फायदा नहीं दिला सकेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह हम अपने बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ें, इनके तिलावत कुरान का मामूल। अब ये हिर्स है ना, जिसके अंदर जो हिर्स आ जाए, जैसे हमने सुना कि नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ने पर हर हरफ में कितनी नेकियां, 100 नेकियां। अब अल्लाह वालों का अंदाज देखें कैसी है। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये एक रात अपने दोस्तों के पास गए। अब दोस्तों के पास अगर क्या कहते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है जो 2 रकअत नमाज पढ़ाए और उसमें कुरान की तिलावत करे। अब सारे बैठे, किसी ने भी सारे खड़े होकर, क्योंकि एक अल्लाह वालों का अदब भी होता है ना, तो सबके ज़हन में ये था कि हजरत आए आगे, हजरत इमामत कर रहे हैं, हम इनके पीछे खड़े, अल्लाह वालों के पीछे नमाज पढ़े। तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला खुद खड़े हुए अल्लाहु अकबर कहा, सुब्हानअल्लाह पढ़ा, सूरत फातिहा पढ़ी और तिलावत कुरान करना शुरू कर दी। एक पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, यहाँ तक आपकी सीरत में लिखा है कि आपने 2 रकातों में एक कुरान पाक मुकम्मल और 4 पारे मजीद तिलावत फरमा दी। ये ज़ौक़, ये कुरान की तिलावत का शौक। अच्छा, अल्लाह वालों की सोबत भी कैसी प्यारी है। हम किसी दोस्त के पास हैं तो क्या कहते हैं यार, खबरें तो लगा लो यार, कोई खाने की चीज फुला मंगवा लो यार, और ये काम कर लो, वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। अल्लाह वालों की दोस्ती भी कैसी प्यारी है। गए, फरमाया कि 2 रकअत पढ़ो और कौन ऐसा जो उसमें कुरान की तिलावत करे। जब कुछ सामने नहीं है, खुद खड़े हो गए, खुद कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। इसी तरह और बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़े, मेरे आका उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके बारे में आता है रोजाना 1 खत्म कुरान फरमाया करते थे। 1 खत्म कुरान रोज। अल्लाह वालों की तो शान ही ऐसी है। और मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, जिनसे मैं और आप सारे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इनके नारे लगाने वाले हैं, ये इनकी तिलावत कुरान कैसी होती थी, कैसी मोहब्बत थी कुरान से, कि आप सवारी में सवार जब होते, एक पाँव घोड़े की रिकाब में रखते, तिलावत कुरान शुरू करते, जब दूसरा पाँव रिकाब में रखते, खत्म कुरान हो जाया करता। ये इनकी शान है, अल्लाह ने इनको करामत अता फरमाई है, ये इनकी करामत है, ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह के नबी हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, ये चंद मिनट में जो इन पर नाज़िल होने वाली किताब थी ज़बूर शरीफ, उसको मुकम्मल खत्म फरमा लेते। ये शान है, ये कुरान से मोहब्बत है। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसी कुरान से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, कुरान पढ़ते रहते, तिलावत करते, रात में इबादत में, दिन में जनाब रोजा रखा हुआ कुरान पढ़ रहे हैं, रोजा रखा कुरान पढ़ रहे हैं, रात में नमाज में कुरान पढ़ रहे, कुरान 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 की जिंदगी में शामिल। और मेरे रब ने फिर करम क्या फरमाया, इनाम क्या अता फरमाया, जब इनका विसाल हुआ, कब्र में रखा गया, तो दिखा इनकी सीरत में कि इनके मज़ार अक़दस के पास से आज भी बंदा गुजरता है ना, तो इनके मज़ार के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही होती है। यह है कुरान से मोहब्बत का सिला। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं और आप गौर करें कि हम तिलावत कुरान कितनी करते हैं, इतने फजाइल, इतनी बरकतें इस मुबारक किताब की हैं। मैं और आप कितना कुरान पढ़ते हैं, कभी गौर किया हमने कुरान पाक को कितना अरसा हो गया मुकम्मल पढ़ा हो। हमारे असलाफ तो एक रात में खत्म कुरान कर रहे हैं ना, हमारे तो 1 महीना गुजर गया खत्म कुरान नहीं हुआ, 1 साल गुजर गया खत्म कुरान नहीं हुआ। नावल पता नहीं कितने पढ़ लिए, कहानियां सारे जमाने की हमें याद होगी, टीवी चैनल के प्रोग्राम पता नहीं सारे के सारे शायद हमें याद हो, तब से हमें सारे पता है, दुनिया के सारे जनाब हुक्मरानों के नाम पता है, खिलाड़ियों के नाम पता है, हर चीज का पूरी मालूमात है हमें। कुरान की मालूमात क्या है भाई हमारे पास? कुरान कितनी बार पढ़ लिया आपने? कोई न्यूज़पेपर सबसे पहले, अब तो बदकिस्मती के साथ यही हो गया हमारे,
وہ سب سے پہلے اٹھیں گے. پہلے ایک دور ہوتا تھا, یہ جو سفید داڑھی والے بزرگ ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب فجر کے بعد گھر میں ماحول ہوتا تھا جناب, چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں, ہر بندہ اپنا اپنا قرآن تکیے پر رکھ کے بیٹھا تلاوت کر رہا ہے. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے تلاوت. پہلے تو فجر میں کوئی نہیں اٹھتا, تلاوت قرآن کرنے والے آپ کے سامنے. سب سے پہلے اٹھیں گے جناب تو سب سے پہلے موبائل آئے گا سامنے, کوئی پیغام تو نہیں آیا, کوئی کال تو نہیں, رات گزر گئی, کیا بنا, بار بار, بلکہ یہاں بیٹھے بھی شاید کہیں ایسے کر رہے ہوں گے, بار بار موبائل نکالیں گے, دیکھیں کس کا پیغام تو نہیں آیا, کس کا میسج تو نہیں آیا, میرے کسی دوست کا پیغام رہ نہ جائے, کسی دوست کی کال رہ نہ جائے. اب مجھے بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں آپ, یہ تو میرے یار کا میسج, میرے دوست کا میسج, میرے کسی رشتہ دار کا میسج جو میری طرف آیا اور رہ بھی گیا تو بندہ باتیں پڑھ لیتا ہے, لیکن کبھی غور کیا ہے کہ میرے رب نے اس قرآن پاک میں جو 6666 آیتوں میں مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ یہ سارے پیغام میں نے پڑھ لیے ہیں. اب غور کریں نا, یہ پیغام ہم نے پڑھ لیا. اچھا چلو, یہ تو ساری دنیا کے لیے پیغام آتے, خاص وہ پیغام جو اللہ نے میری اور آپ کی طرف بھیجا, جس میں اللہ پاک نے 88 مرتبہ قرآن پاک میں 88 مقامات ہیں جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اے ایمان والو. کون ہے ایمان والے؟ کیا آپ اور میں ایمان والے نہیں ہیں؟ اللہ پاک ہمیں مخاطب فرما رہا ہے, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اب مجھے بتاؤ کہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو, اور ایمان والوں کی اور میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم اس پیغام کو پڑھ ہی نہیں رہے. آپ اپنا موبائل کا بھی چیک کریں, آپ کا میسج, کوئی ایک بھی میسج آپ کو ان ریڈ ملے گا؟ کوئی ایک واٹس ایپ آپ کا ایسا ہے جو ابھی تک آپ نے چیک نہ کیا ہو, اس کو جناب 20 سال گزر گئے ہو, ہے کوئی ایسا؟ 20 سال سے تو اوپر والی عمر والے بیٹھے نا لوگ, مجھ سمیت ہم سب اور کریں, 50 سال عمر ہو گئی, 60 سال عمر ہو گئی, 70 سال عمر ہو گئی جناب. ہم نے کیا کیا کہ رب کے اس پاک کلام کو پڑھا ہی نہیں, پیغام کو پڑھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو خدا را میرے پیارے اسلامی ایسا نہ کیجیے. بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کبھی آپ غور سے دیکھیں تو مٹی ہوگی. میں صحیح آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ آج گھر جائیں نا, آج آپ گھر جائیں, اپنے گھر کی الماری میں وہ قرآن پاک جہاں رکھا ہوگا, پہلے تو یہ کہ قرآن پاک رکھتے اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ شاید بندہ ویسے نارمل حالات میں تو اٹھا ہی نہ سکے. بھائی قرآن کے ادب کا حکم ہے, بالکل حکم ہے, ادب کرے, لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی چیز کے آپ اٹھا ہی نہ سکے اس کو. اور انسان سست ہے, وہ کہاں اتنا زور لگا, ہمت کرے جا کے اٹھ کے جناب اٹھا کے لائے گا. اور قرآن کو ہم نے عدالتوں میں رکھ لیا صفائیاں دینے کے لیے, قسمیں اٹھانے کے لیے, یا دکانوں میں رکھ لیا برکت کے لیے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اپنے جو ہے دکان میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے, کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ذہن ہے نا, یہ عقیدہ ہے آپ کا, میرا, ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک رب کا کلام ہے, دکان میں رکھیں گے برکت ہو جائے گی, اسی لیے رکھا ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ جس قرآن کو دکان میں رکھ کر آپ کو پتا ہے برکت ملے گی, اس کے رکھنے پر اتنی برکت ہے, پڑھنے پر کتنی برکت ہوگی؟ اگر پڑھیں گے کیسی برکت ملے گی آپ کو؟ اچھا, اس کو پڑھنے کی برکت ملے گی تو اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنی برکت ملے گی. اچھا, اس کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کریں گے تو کتنی برکت ملے گی. اور قسمتی کے ساتھ ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا وہ ذوق نہیں ہے. ہمارا کوئی مسئلہ ہو جائے نا, کوئی دکان میں پرابلم ہو جائے, کوئی ٹینشن ہو جائے, ہم کیا کرتے ہیں جناب, کسی کے پاس جائیں گے, جناب وظیفہ دے دیں گے, کوئی مطلب وظیفہ نہیں بلکہ تعویذ لیں گے, کوئی کہہ دے حضرت کے جناب وظیفہ آپ کو دیتا ہوں, ایسا کریں آپ وہ فلاں سورج جو ہے نا وہ جا کے پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں دکان میں, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. کیا کریں گے ہم, حضرت سورہ یاسین تو مجھے پڑھنی نہیں آتی, اور اتنی لمبی سورت پڑھے گا کون؟ کوئی تعویذ دے دے, تعویذ دے, مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, میری دکان میں کاروبار ٹھیک ہو جائے. یہاں بھی ہم کوشش نہیں کر رہے کہ چلو یار روزی کے بہانے قرآن کو پڑھیں تو صحیح, تلاوت تو کریں, رب کے کلام کو دیکھیں تو صحیح. یہ ہے ہماری کیفیت. تو خدا را میرے پیارے اسلامی ایسا نہ کیجیے. یہ قرآن یہ میرے رب کا کلام ہے, اور یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے. ہم اس کو پڑھیں, اس کی اتنے فضائل ہیں, میں بیان کروں تو مطلب یہاں کرتا چلا جاؤں, لیکن آپ کو جو بتانا مقصود ہے وہ صرف یہی ہے کہ خدا را ہم اس پاک کلام کی تلاوت کرنے والے ہیں. خالی ٹھیک ہے رمضان کی بات ہے تو بعض ہم میں سے قرآن کھول لیتے, وہ تلاوت شروع کر دیتے, لیکن کیا صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے؟ رمضان کے بعد ہمیں قرآن فائدہ نہیں معاذ اللہ دے گا. قرآن تو ہر لمحہ فائدہ دیتا ہے, اور اس کے اتنے سارے فضائل ہیں, اور ایک ایک سورت کے فضائل پڑھے نا آپ حیران ہو جائے. سورہ یاسین کے بارے میں ہے, جو ایک بار پڑھتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, اللہ پاک اسے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کبھی پڑھا ہے سورہ اخلاص, اس کے بارے میں آتا ہے جو 3 بار پڑھے اس کو مکمل ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب کتنی بار پڑھتے سورہ اخلاص؟
اس کے تو اتنی عظیم کتاب ہے کہ ایک ایک آیت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ بندہ سنے تو حیران ہو جائے، اتنے سارے فضائل ہیں اس کے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں اور آپ قرآن پاک پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں ہیں. تو آج دعوت اسلامی کے اس سنتوں بھرے اجتماع کے ذریعے سے میں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ خدا را رب کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کریں، تلاوت کلام کرنا شروع کریں. بھلے تھوڑا شروع کر لیں، ابھی 3 آیاتیں، 4 آیات، 5 آیات، 6 آیات، آدھا پارہ، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے میں ایسے اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں، ایسے قاریوں کو جانتا ہوں، ایسے حفاظ کو جانتا ہوں جو روزانہ ایک ایک منزل قرآن پاک کی ختم کرتے ہیں. قرآن کی 7 منزلیں، 7 دن میں قرآن ختم قرآن ہو گیا جناب. 4 5 پارے ایک ایک دن میں تلاوت کرنے والے، 5 دن کے اندر ختم قرآن جناب مکمل ہو گیا. اور ہماری زندگیاں گزر گئی بھائی، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ختم قرآن نہیں ہوتا. تو خدا را ہم اپنے آپ کو اس چیز پر لے کر آئیں، رب کے پاک کلام سے محبت کریں، پیار کریں. اور یہ بھی آخر میں عرض کروں گا کہ قرآن بھی درست پڑھنے والے بنیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے قرآن درست نہیں پڑھا جاتا، اور اگر قرآن درست نہیں ہے تو ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے بھائی. یہ یاد رکھیے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن جو ہے وہ ایسا پڑھا کہ جس سے قرآن پاک کے معنی بدل گئے تو آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، نماز ہوگی نہیں. ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو بڑی تلاوت قرآن کرتے ہیں، دکان میں بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری جناب وہ ہم نے سنا تھا جناب نماز کی بڑی برکتیں ہیں جناب، یہ ہو جاتا ہے وہ، ہمیں برکتیں نہیں مل رہی. تو برکتیں کیسے ملیں گی بھائی؟ جب تک آپ اس کو درست انداز سے پڑھیں گے نہیں، برکت کیسے ملے گی؟ درست قرآن پڑھنا سیکھیں. میں آپ کو صرف اختتام پر جاتے جاتے ایک صرف مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ غور کریں. اس ایک سورہ اخلاص جو مجھے آپ کو تقریباً سب کو آتی ہے، ہمارے بچے کو آتی ہے، سورہ اخلاص. اب اس کی ایک آیت ہے قل هو اللہ احد، یہ قرآن پاک کی ہے نا آیت، سورہ اخلاص کی ایک آیت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر میں سادہ ترجمہ کروں بالکل تو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے. اچھا آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی، کہا قل هو اللہ احد. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے. لیکن اس کا معنی یہ تب بنے گا جب آپ اس کو درست اس طریقے سے پڑھیں گے. قاف موٹا 2 نقطوں والا، اگر آپ نے کاف موٹا 2 نقطوں والا اس کی جگہ بریک کاف پڑھ دیا، کاف کتاب والا پڑھ دیا، آپ نے کہا جناب قل هو اللہ احد، تو یاد رکھیے اس کا معنی بن جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے. استغفر اللہ. اب مجھے بتاؤ پھر وہ یہ پڑھا ہوا آپ کو فائدہ دے گا؟ اسی طرح قل هو اللہ احد، احد ہا والا، ہا حکے والا یا ہا حلوے والا. اب اگر اس طرح پڑھیں گے احد اس کا مطلب ہے ایک، تنہا، اکیلا. اور اگر احد پڑھیں گے ہا ہے والا 2 چشمی ہے جسے کہتے ہیں نا، ہاتھی والا ہا، اگر اس طرح پڑھا تو اس کا مطلب ہوگا بزدل. یعنی معاذ اللہ ترجمہ یہ بنے گا کہہ دو اللہ بزدل ہے. استغفر اللہ. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ پڑھیں گے، یہ کس طرح قرآن پڑھیں گے، اور پھر آپ کہیں جناب قرآن پڑھتا ہوں برکت نہیں ہوتی، نماز پڑھتا ہوں برکت نہیں ہوتی، تو برکت کے دروازے تو بھائی میں نے اور آپ نے خود بند کیے ہوئے. دنیا کا ہر کام سیکھ کے کرنا ہے، ہر کام سیکھ کے کرنا ہے. نماز سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ معاف کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے یہ مل گیا پیغام کہ جناب وہ کچھ بھی نہ کرو، کوئی سیکھو نہ، کوئی علم دین نہ پڑھو، کوئی قرآن نہ سیکھو. ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ روزی دینے والا ہے نا، سب کا ایمان ہے نا اللہ روزی دینے والا ہے. اور بلکہ ہر ذی روح جو ہے نا اس کی روزی جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. لیکن کبھی کسی نے کہا یار رہنے دو، سوئے رہو، اللہ ہے نا روزی دے دے گا، کبھی کہا کسی نے؟ بلکہ جو جتنا کما رہا ہے وہ کہہ رہا نہیں کم ہے، ابھی اور محنت کرو. ہیں وہ 2 گھنٹے کر رہا ہوگا نہیں 4 کرو، 4 گھنٹے والا کہتا ہے 8 گھنٹے کرو. دکان صبح کھلتی ہے عشاء کے بعد بند ہوتی ہے. اس وقت یہ ذہن کیوں نہیں بن رہا کہ اللہ دینے والا ہو؟ بالکل دینے والا ہے. لیکن کبھی ہمارا ذہن بنا کیونکہ پتہ ہے وہ ہلا کریں گے تو وسیلہ ہوگا بھائی، یہ ذہن بنا ہوا ہے نا. تو یہی حال ہمارا میرے پیارے اسلامی اس معاملے میں ہے. خدا را ہم سیکھیں. ہم نے صرف دکان چلانا سیکھ لی، ہم نے پیسے گننا سیکھ لیا، خود بھی سیکھ لیا، اپنی اولاد کو بھی سکھا دیا، لیکن نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھی، نماز نہیں سیکھی. بلکہ وہ کسی نے سوشل میڈیا پر ایک وہ بڑی دل جلا دینے والی بات کی تھی کہ ہم نے اتنا اپنے آپ کو وہ بڑا کر لیا، اتنا پڑھ لکھ گئے ہم کہ جناب اتنی انگلش آتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کہتے ہیں نا انگریزوں کو انگلش سکھانی ہے، تو ہم انگریزوں کو بھی انگریزی سکھاتے ہیں. اتنے ماہر ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے ہو گئے. اور ہماری اپنی جو ہے وہ کیفیات یہ ہے کہ رب کے پاک کلام کو دیکھ کر بھی تلاوت نہیں کر سکتے. بڑی بڑی ڈگریاں آ گئی جناب، بڑے بڑے جناب وہ ہم بہت بڑے بن گئے جناب، دنیا کے سارے علوم و فنون مل گئے، قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی. مجھے بتائیں کہ کیا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری بھی
آپ کو قبر میں اس انداز سے فائدہ دے گی جو قرآن فائدہ دے گا. اور کیے کبھی ہم نے؟ اگر اس پاک کلام کو تلاوت کرنے والے کو اس کی زیادہ برکتیں ملے گی. خدا را اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں, خود بھی قرآن سیکھیں, اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کوشاں ہے اس معاملے میں, اللہ کے کرم سے قرآن پڑھنے کے ذرائع دے رہی ہے ہمیں. مدرسۃ المدینہ بنایا ہوا بچوں کا, بچیوں کا الگ بنایا ہوا ہے. اسی طرح جناب وہ گھنٹے گھنٹے 2-2 گھنٹے کے مدرسے الگ بنائے ہوئے ہیں. آپ اس ہمارے شعبے کو دیکھیں, مدرسۃ المدینہ بالغان, جس میں مارکیٹوں میں آ کر آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اب آپ خود غور کریں, آپ مثلا کبھی سمجھدار لوگ سارے بیٹھے, آپ نے آج تک یہی مثال سنی تھی کہ جناب پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے نا. یہاں تو نظام الٹ ہوا پڑا ہے, کنواں چل کے پیاسوں کے پاس آ رہا ہے, کہہ رہا ہے آپ کی مہربانی یار پانی پی لو تاکہ تم زندہ رہ سکو. ہاں, یہ قرآن زندگی ہے, یقین مانے. قرآن نہیں آتا تو ہمیں آتا کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی آتی, ہمیں آتا کیا ہے؟ زندگی تو گزرتی چلی جائے گی. تو پھر کیا ہوگا نا, نماز جنازہ آتی ہے, باپ کا جنازہ پڑا سامنے, بیٹا جناب وہ باپ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو آئے نہیں نا, وہ کھڑا ہاتھ مار کے ادھر دیکھ رہا ہے, کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کیا, اب باپ وہ خود ہی دھوکہ کروا رہا ہے, بچے کو قرآن پڑھنے بھیجتا مدرسے. اچھا چلو بچے سے بڑا ہو گیا بھائی, عمر گزر گئی, تو یار بڑے تو ہیں نا, آگے سیکھیں قرآن پڑھیں. تو بہرحال دعوت اسلامی آپ کے سامنے اتنے سارے شعبے بنا دیے, اسی لیے کہ اللہ کرے ہم قرآن سیکھنے والے بن جائیں. الحمدللہ یہ شعبہ جس کے ذریعے سے کتنے یہاں ختم ہو گئے. اب یہ دیکھیں, آج ہمارے سنت و بھرے اجتماع میں اس ایک مترو شہر میں, مترو ہے نا اس کا نام, مترو شہر میں الحمدللہ یہ زوجل دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے 10 ایسے بالغ افراد ہیں جنہوں نے الحمدللہ شعبے کے ذریعے قرآن پاک مکمل کیا. سبحان اللہ. 10 افراد ایسے, کتنے عرصے میں ہوں گے؟ چند مہینوں میں ہوں گے, کوئی 12 ماہ میں, کوئی 15,000, ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس تو ایسے ایسے بچے بھی پڑھتے ہیں جو 3-3 4 مہینوں میں ختم کو قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں مکمل. اب ظاہر یہ آپ کی اپنی مینٹلٹی, یہ ذہنی صلاحیت ہے, جس کی جتنی صلاحیت اس پر ویسے ہی معاملہ ہوگا. اب برائے کرم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر لیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. اگر آپ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں نا, تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ آپ کو مدنی قاعدہ ختم کروا دیا جائے گا. یعنی آپ کو سمجھے بیسک سمجھا دی جائے گی. اب آپ ہمت کریں اور آگے پھر مزید مدرسہ بالغان میں آ جائیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں. بچوں کی تربیت مدنی چینل کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ خود مدنی چینل اپنے گھروں میں آن کریں, مدنی چینل دیکھیں. بچوں کا کڈز لینڈ, اس کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں, یہ اپنے بچوں کو دکھائیں. انشاءاللہ آپ کے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی. تو دعوت اسلامی کا یہی اچھا ماحول ہے جو ہمیں الحمدللہ سنتوں کی طرف جو ہے ترغیب دلا رہا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مختلف شہروں میں ہوتا ہے. آپ اس میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جتنے آپ یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے اندازہ نہیں متروں میں کتنے طلبہ پڑھنے والے کل ان میں سے